السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول کیسا ہے عشق تیرا۔ زاران کی شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ پورے گھر کو سجانے کی ساری ذمہ داری سالار نے خود لی ہوئی تھی۔ اس کے اکلوتے بھائی زاران کی شادی جو تھی تو وہ کیسے نہیں سب انتظام کرتا۔ ارے یار وہ پھولوں کو ٹھیک سے لگاؤں نا، وہ پھولوں کی لڑی نیچے آ رہی ہے، اوپر کرو اسے، سالار ہدایت دیتا ماتھے کو سہلا گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں رابطہ کرتا ہوں۔ کیٹرنگ والے کی کال سنتا اب وہ پھر سے کام میں بزی ہو گیا۔ ستارہ کی نگاہ اسی پہ ٹکی ہوئی تھی اور جن پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ان کی تپش خود ہی محسوس کرتا سالار اس کی جانب مڑا تو وہ گڑبڑا کے اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ سالار اب سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ اف، شکر ہے بچ گئی، ورنہ اسے پتہ چل جاتا تو کیا سوچتا میرے بارے میں۔ ستارہ نے دل پہ ہاتھ رکھے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکل گیا تھا۔ میر فرمان شاہ کے دو ہی بیٹے تھے، میر زاران شاہ اور میر سالار شاہ۔ دونوں ہی اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، دونوں میں ہی ان کی جان بستی تھی۔ زاران اپنا بزنس رن کرتا تھا جبکہ سالار پولیس کی نوکری کرتا تھا اور DSP کے عہدے پر فائز تھا۔ پولیس کا شعبہ اس نے اپنی مرضی سے چنا تھا۔ اسے پولیس کی وردی سے ایک قلبی سی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی مما کی مخالفت مول لے کے پولیس پہ بھرتی ہوا تھا۔ اس کی مما فاطمہ بیگم چاہتی تھی کہ وہ بھی باپ کی طرح بزنس جوائن کرے، لیکن اس کی رغبت دیکھتے اس کے بابا میر فرمان شاہ نے اسے پولیس میں جانے کی اجازت دے دی۔ تم شادی پہ آ رہے ہو، سنا تم نے؟ زاران نے اپنی جگری دوست یزدان کو کال کرتے کہا، جو اپنی بیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آنے سے معذرت کر رہا تھا، پر زاران نے اس کی ایک نہ سنی اور اس آنے پہ اصرار کر کال بند کر دیا۔ کل رات اس کی مہندی تھی، آج سب ینگ بوائز فارم ہاؤس پہ بیچلر پارٹی کرنے والے تھے اور اس کا سارا انتظام سالار کے سپرد ہی تھا، جسے وہ بخوشی نبھا بھی رہا تھا۔ سالار بیٹے، میر فرمان کی پکار پہ وہ رکا۔ جی بابا جان، بیٹا دبئی سے آپ کی پھپھو نے آ جانا ہے تو انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے چلے جانا، 1 گھنٹے تک لینڈ کریں گے۔ ان کی بات پہ سالار نے کلائی پہ بندی گڑی پہ رکھ دیکھا۔ جی بابا میں لے آؤں گا، وہ ان کا فرمانبردار بیٹا، جبکہ زاران تھوڑا ضدی اور وسیلہ سا تھا۔ سالار ہمیشہ کول ڈاؤن ہی رہتا، لیکن جب غصہ آتا تو آپے سے باہر ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ بہت کول لہجے میں باپ سے بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صبح سے ہر کام کرتا بہت تھک گیا تھا، بستر پہ ایک دم ڈھیسا گیا، دونوں بازو پھیلائے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ شادی بھائی کی تھی اور گن چکر میں بنا ہوا ہوں۔ اور بیٹھا اور موبائل پہ اپنی ضروری میلز دیکھتا وہ پولیس اسٹیشن کی کال کر رہا تھا۔ انسپیکٹر علی سے آج کی ساری ڈیٹیلز لیتا۔ اب وہ اپنے کپڑے کبرڈ سے نکال رہا تھا، پر بات لمبی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے وہیں چھوڑے پہلے پھپھو کو لینے چلا گیا۔ شاور لینے کا ارادہ واپسی پہ کر لیا۔ وہ گاڑی لیے کار پوسٹ سے نکلنے لگا کہ اچانک ایک بڑی سی چادر میں ایک نسوانی وجود کو باہر نکلتا دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا، سبھی اندر تھے، اور یہ اکیلی لڑکی کہاں جا رہی تھی اور کون تھی؟ سالار کو اس کا یوں چہرہ ڈھانپ کے حویلی سے رات کے اس وقت نکلنا شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ سالار نے اس لڑکی کے پیچھے ہی گاڑی لگا دی۔ وہ لڑکی بہت احتیاط سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، وہ حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس نے یوں ہی بے دہانی میں پلٹ کر دیکھا تو اپنے بالکل پیچھے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھتی وہ وہیں سٹک ہو گئی۔ ان نیلی کانچ سی آنکھوں کو سالار نے پہچان گیا۔ وہ گھبرا کے اپنی نگاہیں اس پہ گاڑتی بے اختیاری اپنے چہرے کو ڈھانپتی شال کو اڑ گئی۔ شال ڈھلک کے اس کے خوبصورت چہرے کو یاں کر گیا۔ سالار کا دماغ پل میں گھوما تھا اور وہ غصے سے گاڑی سے نیچے اترا اور اس لڑکی کی جانب پیش قدمی کی۔ کہاں جا رہی ہو آپ؟ وہ بھی رات کے اس وقت اکیلی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سالار کا لہجہ سخت ہوا۔ میں کہیں بھی جاؤں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ پہلے تو گھبرا گئی لیکن اگلے ہی لمحے خود پہ قابو پاتے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کل آپ کی مہندی ہے، نکاح ہے، اور آپ حویلی میں بنا کسی کو بتائے اکیلی نکل کھڑی ہوئی، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ سالار نے اپنی نظروں کو قابو کرتے مقابل کھڑی اس کمسن لڑکی کو کھرکتے نظریں پھیرتے کہا۔ وہ شاہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس کے حسن کے چرچے وہ بھی سن چکا تھا، لیکن اسے دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا سوائے خاندان کی عورتوں کے۔ لیکن ایک ہی حویلی میں رہتے وہ 1 سے 2 بار ایک جھلک دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی چچا کی بیٹی تھی، حیاس فنشا۔ دیکھو سالار، بہتر ہوگا میرے معاملات سے تم دور ہی رہو، ورنہ کیا؟ آپ مجھے دھمکی مت دیں اور چپ چاپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا چہرہ ڈھکتی غصے سے بولی تو سالار نے اپنا لب بھینچے۔ آپ واپس حویلی چل رہی ہیں حیا؟
مجھے مجبور مت کرے کہ میں آپ کو کلائی سے جھگڑے واپس لے کے جاؤں۔ وہ جرحانہ انداز میں غصے سے بولا۔ حیا کا جی چاہا اس ڈی ایس پی کا منہ نوچ لے جس نے عین وقت پہ آتے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ تم، حیا نے غصے سے اس آنکھیں دکھائی، میرے پاس سیکنڈ آپشن بھی ہے، آپ اگر اسی وقت گاڑی میں نہ بیٹھی تو یہ دادا جان کا نمبر ڈائل کر رہا ہوں، وہ خود آپ کو یہاں سے آ کے لے کے جائیں گے۔ اس بار سالار کی دھمکی کا علامت ثابت ہوئی اور وہ اندر ہی اندر پیچھے تاب کھاتی گاڑی کی بیک سیٹ پہ جا بیٹھی۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں سالار فرمان شاہ، ایسی جگہ ماروں گی کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھے گی۔ آج میرے راستے میں تم نے روڑے اٹکائے ہیں، اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی اسے سخت نظر گھور رہی تھی۔ سالار اس کی گھوری کو خود پہ محسوس کرتا سر جھٹک گیا اور گاڑی واپس حویلی کی جانب موڑ دی۔ پھپھو کو لینے کے لیے اس نے اپنی کزن شازل کو کال کر دی تھی۔ اب وہ وقت پہ خود نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس نے واپس جانے کا ارادہ باندھا۔ گاڑی کار پوچھ میں کھڑی کرتے اس نے ایک نگاہ انٹریسٹ پہ ڈالی جہاں اس وقت کافی مرد حضرات کھڑے محو گفتگو تھے۔ اس وقت کوریڈور سے گزرتے کافی رش تھا۔ حیا غصے سے گاڑی سے نکلنے لگی، رک جائیے، ابھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، میں انہیں یہاں سے ہٹاتا ہوں تو آپ اندر چلی جائیے گا اور مہربانی کر کے دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا جس سے خاندان کی عزت پہ حرف آئے۔ اسے گردن موڑ کے بولتا ساتھ میں سمجھا بھی رہا تھا، مجھے لیکچر دینا بند کرو، آج جو تم نے میرا راستہ روکا ہے نا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اسے وارن کرتی گاڑی سے نیچے اتری۔ سالار بھی فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور حیا سے پہلے آگے جاتا سب کو وہاں سے ہٹا گیا۔ حیا اسے سخت گھوری سے نوازتی اندر کی جانب واپس بڑھ گئی جبکہ سالار اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر حیا رات کے اس پہر کہاں جا رہی تھی، وہ بھی اکیلے۔ وہ تھوڑا اپسٹ تو ہوا لیکن پھر سے سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے مسلسل فارم ہاؤس سے فون آ رہے تھے۔ وہ اب شاور لے کے فریش ہوتا فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ الو کا پٹھا، بدتمیز، جاہل، ڈفر! وہ کمرے میں آتے ہی اپنی شال کو اتار کے دور پھینک گئی۔ اسے رہ کے سالار پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جس نے عین وقت پر آ کر اس کے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ ہاں وہ حویلی سے بھاگ رہی تھی، وہ اس شادی سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اسے زاران کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، بلکہ اسے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ اس بات کا اظہار اس نے اپنی ماں سے بھی کیا اور اپنے بابا سے بھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھنا چاہتی تھی اور کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ مجبوراً وہ اس سے شادی سے بھاگ رہی تھی، لیکن سالار نے اس کی ساری پلاننگ پہ پانی پھیرا تھا اور وہ غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے اب حویلی سے نکلنے کے بجائے سالار کو سزا دینی تھی جس نے اس کے بھاگنے کی ساری پلاننگ برباد کی تھی۔ یہ اس کے پاس آخری چانس تھا بھاگنے کا، اب وہ دوبارہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اف سالار فرمان شاہ، تمہارا خون پی جاؤں گی میں، تم سب ایک جیسے ہو، لیکن میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی، تم یاد رکھو گے کہ تم نے کس سے پنگا لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنا انتہا کے غصے کی وجہ سے اکثر ہی اپنا نقصان کرتی۔ مجھے اس شادی کو روکنا ہے تو ضروری نہیں کہ اب میں حویلی سے بھاگوں، بلکہ اب اس حویلی میں رہتے ہوئے تمہارا ہی جینا حرام کر دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ انتہائی نفرت اور غصے سے سوچتی بستر پر ڈھیسی گئی۔ اسے دکھ کم، غصہ زیادہ آ رہا تھا۔ اب اس غصے میں وہ کیا کرنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ فارم ہاؤس میں بیچلر پارٹی خوب زور و شور سے منائی جا رہی تھی۔ قوالی کے بھی انتظام کیے گئے تھے جبکہ اسی لمحہ فائرنگ سے کچھ دیر بعد پورا فارم ہاؤس گونج اٹھتا۔ یار لگے ہاں ڈی ایس پی کی بھی شادی کروا دو، اذلان نے مسکراتے ہوئے سالار کو چھیڑا تو وہ سر جھٹکتا توبہ کر گیا۔ یہ جو توبہ کرتے ہیں نا یہ ہمیشہ دوسروں کی شادی میں دولہا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرقان کی بات پہ سبھی کی کہکے گونجے جبکہ زاران بھی ان کے ساتھ ملا سالار کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دورہ شروع ہوا تو سالار نے سب سے تھوڑا الگ ہوتے حویلی کی سیکیورٹی گارڈ کے ہیڈ کو کال کی اور حویلی کی سیکیورٹی کے متعلق پوچھا۔ مجھے حویلی کے اندر یا باہر کوئی بھی مشکوک حرکت ہوتی دکھائی نہ دے، سمجھے، اور الرٹ ہو کے رہو۔ وہ انہیں مزید ہدایت دیتا کال بند کر گیا۔ اس کے دماغ سے آج کی حیا کی حرکت محو نہیں تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ حیا پھر سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی۔ ابھی تو وہ اسے واپس حویلی لے آئے تھا، کسی سے بھی کچھ نہ کہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شادی والے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا لگے، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، پر اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اگلے دن سبھی معمول پہ اپنی روٹین پہ اپنے اپنے کام دیکھ رہے تھے۔ شام کو مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے حیا اور زاران کا نکاح ہونا تھا۔
اس سلسلے میں حویلی کے بیک حصے والے گارڈن ایریا کو شادی ہال کی مکمل شکل دے کے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ساری سجاوٹ سالار نے خود اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ سبھی نے اس کی ڈیکوریشن کی بہت تعریف کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہی جا رہا تھا۔ مردان خانے کی طرف مولوی صاحب کی آمد ہوئی تو کچھ پل کے لیے سبھی خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی۔ ابھی نکاح میں کچھ وقت تو باقی تھا کہ سالار کے نمبر پہ حیا کی کال آنے لگی۔ وہ پریشان ہوتا اس کی کال ریسیو کر گیا۔ سالار پلیز ہیلپ می، حیا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سالار ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، کہاں ہیں آپ؟ وہ ارد گرد دیکھتا ازحد پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف سا ہونے لگا۔ کل سے اس کے دل میں ایک کڑک تھی کہ حیا کسی مشکل میں پھنسنے والی ہے، اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پلیز میری مدد کرو ورنہ وہ مجھے، پلیز سیو می، وہ روتے بلکتے اسے کہتے کال کاٹ گئی اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی۔ حیا دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، مت کرو یہ سب، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اس کی خالہ کی بیٹی نور نے اسے سمجھانا چاہا لیکن حیا تو کچھ سننے یا سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم چپ رہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اب جاؤ باہر جا کے پہرا دو۔ جیسے ہی سالار اس طرف آئے تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا تم نے جو پیپرز میں گڑبڑ کی ہے نا اس کی خبر پوری حویلی میں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا سوچ لو، اس لیے جو کام دیا ہے اسے ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ کرنا۔ حیا نے نور کو گھوری ڈالتے ہوئے کہا تو وہ حلق خشک کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب حیا کمرے میں اکیلی تھی۔ بہت عزت ہے نا تمہاری اس حویلی میں، اب دیکھو کیسے تمہاری عزت کا ملیہ میٹ کرتی ہوں۔ پورے حویلی کے لوگ تم سے نفرت کیا کریں تو میرا نام بھی حیا اسفند شاہ نہیں۔ وہ منہ بنا کے بولتی اب سالار کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی سالار حیا کے کمرے کے پاس پہنچا، اندر سے آتی چیخوں کی آواز سنتا وہ پلک جھپکتے اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا سامنے حیا مہندی کے جوڑے میں بنی سوری دکھائی دی۔ اس کا کھلتا حسن دیکھتے سالار تو ایک پل کو مبہوت سا ہی ہو گیا۔ وہ بے انتہا کی خوبصورت تھی، جسے پرستان سے اتری کوئی پری۔ اس کے چہرے کی کھلتی رنگت اور اس کے نرم و نازک سراپا دیکھ کسی کا بھی دل اس پہ آ سکتا تھا۔ وہ پہلی نظر اس پر ڈالتا اگلے پل ہوش و حواس میں واپس لوٹتا، اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی تھی آپ؟ وہ رخ پہرے اپنے لہجے کی تلخی پہ قابو پاتا بولا۔ رات کا پہر ہے، حویلی پوری مہمانوں سے بھری پڑی ہے، کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا ہے، اور ایسے میں شاہ خاندان کا چھوٹا بیٹا اپنے ہونے والی بھابھی کے کمرے میں آ کر اس وقت کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حیا کی باتوں پہ سالار کا دماغ ایک پل کو گنگ رہ گیا۔ یہ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ سالار کے دماغ کی سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، یا وہ پہنچنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک پولیس والا تھا اور اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ یہاں اسے اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی کسی بری طرح ٹریپ کر رہی ہے۔ اگر اپنے دماغ کی بتی جلاتا تو فوراً سمجھ لیتا، پر وہ اس وقت اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی اور بھابھی کے بننے والے رشتے کے جال میں پھنس گیا۔ جو اسے سوچنا چاہیے تھا وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اوہو ہونے والے پیارے دیور جی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اس کے قریب جا کے کھڑی ہوتی دانت چبا کے بولی تو سالار اس کی اتنی نزدیکی پہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می! اچانک سے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس سے کہ سالار کچھ سمجھتا یعنی اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے اپنے اوپر گراتے خود بستر پہ گری۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے۔ اس پل حیا کے دل اچھل کے حلق میں تو آیا، اس اندازہ نہ تھا کہ دونوں اس قدر بری طرح ٹکرا جائیں گے۔ کچھ پل کو وہ بری طرح گھبرا گئے لیکن اگلے ہی پل اس کے دل و دماغ میں غصہ بھر گیا اور وہ سالار کو بنا سنبھلے موقع دیے اسے کالر سے دبوچے اپنے اوپر جھکا گئی، جبکہ اس سب کے دوران اس کا دوپٹہ اتر کے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کا مرمری جسم جیسے صبح کے سورج کی پہلی اجلی کرن کی طرح دمک رہا تھا کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند کروا دے۔ اپنے بال بکھیرتی وہ سالار کو اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے، ہوش میں ہو؟ وہ جھنجھلاتا خود پہ اس کے طاری ہوتے سحر کو ہٹاتا پیچھے ہونے لگا کہ اسی پل دروازہ کھلا۔ دونوں کی بیک نظریں دروازے پر اٹھی۔ داد جان، بابا جان، چچا، فاطمہ بیگم، رابعہ بیگم، زاران اور حویلی کے کچھ اور افراد اس وقت ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کی نظروں میں تحیر و یقینی سی تھی۔ سامنے بیڈ پہ ایک دوسرے پہ لیٹے دونوں نفوس سب کو حیران کر گئے۔ بابا، دادا جان! وہ سالار کو دھکا دیتی پیچھے ہٹاتی اپنی ماں رابعہ بیگم کی جانب بھاگی اور ان کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا سب کچھ واضح کر گیا تھا۔ سالار تو گھر والوں کو بے یقین نظروں کے ساتھ دیکھتا، کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ دادا جان کی گمبھیر آواز کمرے پہ گونجی تو سب کو ہوش آنے لگے۔ سالار نے نہ سمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ زاران نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ایک طرف منگیتر جس سے وہ کچھ دیر میں نکاح ہونے والا تھا
تو ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا، وہ کیا کرتا، اسے مار دیتا یا خود کو؟ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھتا چلایا کہ اچانک سے میر فرمان شاہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں کچھ ایسا تھا کہ اس ایک پل میں سالار کو لگا کہ اسے عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا۔ چٹاخ! ایک لمحے میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار نے حیرت سے گنگ ہوتے اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ تم نے آج میرا سر جھکا دیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سالار۔ جی چاہتا ہے تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں۔ میر فرمان انتہائی شدت کے عالم میں پنکارے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی وہ، ابھی کچھ دیر بعد اس کا نکاح، اور تم نے اپنی ہونے والی بھابھی پر گندی نظر رکھی۔ سالار کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے گریبان تھامے روتے ہوئے کہا، جبکہ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ اس سے کسی نے صفائی نہیں مانگی تھی، بلکہ جو دیکھا اسے ہی سچ مان لیا۔ جب انہیں آنکھوں دیکھے پہ یقین تھا، اپنی اولاد پہ یقین نہیں تھا، تو وہ کیوں کر صفائی دیتا؟ وہ بھی اب ڈھیٹوں کی طرح خاموش کھڑا تھا اور سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کی آخری حد کیا ہے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں سالار؟ میرا دل پھٹ جائے گا، میرا سالار ایسا نہیں کر سکتا۔ تاجان کا لاڈلا سالار اس وقت الزامات کے دلدل میں دھنسا چلا جا رہا تھا۔ تاجان، میں قسم کھاتا ہوں میں نے۔ وہ تاجان کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ میر فرمان نے اسے اپنی جانب واپس موڑا۔ خبردار، جو کوئی جھوٹی قسم بھی کھائی، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ سالار نے لب بھینچے اپنے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ حیا بلک بلک کے ماں کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ماحول عجیب سے تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ زاران بیٹا، سالار کی اس حرکت کو معاف کر دو اور نکاح کے لیے تیار۔ بالکل نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک ایسی لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا جس کا کردار مشکوک ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاران؟ تاجان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی زاران کی بات پہ بری طرح شوق لگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جس حالت میں یہ دونوں تھے، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپناؤں؟ زاران کی بات پہ حیا کو اپنے آپ زمین میں گڑتا محسوس ہوا۔ میری بیٹی پاک ہے، رابعہ بیگم نے تڑپتے دل سے کہا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، ماؤں کو تو اپنی اولاد غلط لگتی ہی نہیں۔ وہ چپتا ہوا وار کر گیا۔ زاران بیٹا، اس سب میں حیا کا کیا قصور؟ تاجان نے بھی نرم لہجے میں پوچھا۔ قصور؟ وہ بھڑکا۔ اس کمرے تک، اس کے بیڈ تک وہ پہنچ گیا۔ کیا ایسے ہی پہنچ گیا؟ کچھ تو اشارہ کیا ہوگا نا، کوئی تو جلوے دکھایا ہوگا نا۔ مرد بھی اسی طرف بہکتا ہے جہاں اسے۔ زاران بھائی، سالار نے حیرت سے اپنے بھائی کی بات سنتے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا۔ نام مت لینا بھی اپنی زبان سے میرا، اور بھائی تو بولنا بھی مت، ورنہ بھی تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ مر گیا تمہارا بھائی تمہارے لیے آج۔ زاران نے اسے زور سے پش کیا تو وہ زور سے لڑکھڑایا، جبکہ دور کھڑی ستارہ منہ پہ ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس کی محبت تو بسنے سے پہلے اجڑ گئی، اس کا دل آباد ہونے سے پہلے بنجر ہو گیا۔ زاران بیٹا رکو تو صحیح۔ زاران وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میر فرمان اسے روکتے رہ گئے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے کیا ملا تمہیں؟ اسفند شاہ نے اب کی بار سالار کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے اسے گھونسا مارا۔ وہ چپ چاپ سہ گیا۔ وہ اس سے بڑے تھے، اس کے دوست تھے، اس کے ہمراز تھے، آج انہوں نے بھی اس پہ اعتبار نہیں کیا۔ سب رشتے ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے تھے، اور اس سب کی وجہ وہ سامنے کھڑی لڑکی تھی جس کو وہ معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ معصوم تھی نہیں۔ رابعہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا، وہ بیٹی کو گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم مٹھیاں پیچھے بیٹے کی حرکت سے نالا دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں اس طرح کے حالات کی بالکل توقع نہ تھی۔ سبھی سچویشن میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باہر سب مہمان اکٹھے ہوئے، کس کس کو کیا جواب دیں گے؟ زاران نے تو صاف انکار کر دیا۔ اب آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ کے اس بیٹے نے ہماری عزت دو کوڑی کے کر کے رکھ دی ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ اسفند شاہ نے نفرت و حقارت سے سالار کو دیکھتے سر جھٹکا۔ جس نے سب مسئلے بنائے سمیٹے گا بھی وہی۔ اچانک سے میر فرمان شاہ کی بات سنتے سبھی نے چونک کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میر اسفند شاہ نے اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ یہی کرے گا بھیا سے نکاح؟ ان کے فیصلے پہ سب سے پہلے حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، وہ تو بس سالار کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتی تھی۔ بعض ہی ایسے پلٹ جائے گی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی یہ نکاح نہیں۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میر فرمان نے اس کی جانب رخ کرتے اسے گریبان سے تھامے جارحانہ انداز میں کہا، تو اپنے لب بری طرح کچل گیا۔ میر اسفند شاہ اس نکاح کے لیے راضی تو نہ تھے، لیکن جو حالات واقعات تھے اس کے بعد انکار کی گنجائش نہ بچی تھی، اس لیے انہیں اپنے بھائی کی بات ماننی پڑی۔ نہیں امی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ یہ کیسا انصاف ہے آپ سب کا؟
بجائے اسے سزا دینے کی آپ سب مل کر مجھے سزا دے رہے ہیں۔ حیا کی روتی بلکتی آواز پہ میر اسفند شاہ کا میٹر گھما۔ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں کچھ دیر کے لیے، مجھے اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کی خرخت آواز پہ سبھی ایک ایک کر کے باہر نکل گئے، جبکہ سالار وہی بت بنا کھڑا رہا۔ جا کے نکاح خواہوں کے پاس بیٹھا اور مزید کوئی میس کریٹ کیے بنا ہمیں مزید سکت نہیں کہ کچھ اور سہ سکے۔ ہم زندہ لاشیں مت بنانا سالار۔ اب کی بار وہ سالار کے سامنے ٹوٹے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مٹیاں بھیجتا باہر نکل گیا۔ رابعہ بیگم نے باہر جانا چاہا کہ حیا نے ان کو روک لیا۔ بہتر ہوگا بیٹی کو اس نکاح کے لیے خود راضی کر لے، ورنہ میرا دماغ اپنی جگہ سے ہلا تو اس سمیت پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ میر اسفند دروازہ بند کرتے دہاڑے تھے۔ حیا ڈر کے ماں کے گلے سے لگی۔ بابا، میں بے قصور ہوں، جس پوزیشن میں تم دونوں تھے اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں۔ بھلے سارا الزام سالار پہ لگا، لیکن تم بھی برابر کی قصوروار ہو، سمجھی تم؟ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آئے گا، اور اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط کہا یا نکاح سے انکار کرنے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی سوڑاؤں گا، اور خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ اپنی دھمکی دینے والے ٹون میں سخت وارن کرتے کمرے سے نکل گئے۔ امی جان پلیز بابا کو منع کریں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں مر جاؤں گی۔ سالار سے نکاح نہیں کرو گی، تمہارے بابا یہی کہہ کے گئے ہیں، نکاح یا موت۔ اور حیا آج ان کی آنکھوں میں جتنا غصہ دیکھا ہے نا، اس سے پہلے کبھی وہ اتنا غصہ میں نہیں آئے۔ اس لیے بہتر ہوگا مزید کوئی تماشا مت لگانا، جو ہو گیا اتنا بہت ہے۔ ہماری خاندان کی عزت آج مٹی میں مل گئی، اس نکاح کے لیے حامی بڑھ لو، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امی، ان کی بات سنتے روتے ان کے گلے لگی۔ انہوں نے کبرڈ سے ایک بڑی شال نکال دے اس کی گرد لپیٹی۔ حیا کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ کچھ دیر میں اسفند شاہ اور فرمان شاہ مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ حیا نے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ حیا شاہ بنت میر اسفند شاہ، آپ کا نکاح سالار شاہ ول میر فرمان شاہ کے ساتھ 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیا کا جی چاہا انکار کر دے، پر ماں باپ کی عزت کی خاطر اور باپ کے ڈر کی وجہ سے اس نے قبول کہتے سالار کے نام اپنے جملہ حقوق ادا کیے۔ وہ روتے بلکتے نکاح قبول کرتے، اس کے دل و دماغ میں سالار کے لیے مزید نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سالار پہ جھوٹا الزام لگانے کے بعد جب اس کے پاس جائے گی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا وہ اسے معاف کر پائے گا۔ میر سالار شاہ ول میر فرمان شاہ کا نکاح حیا شاہ بنت میر اسفند شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دل پہ پتھر رکھ کے لب بھینچے قبول کہہ گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں حیا شاہ، تم نے جو کیا اس کا میں تمہیں حساب دینا ہی ہوگا۔ میرے سب اپنوں کو تم نے مجھ سے دور کر دیا، میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں تمہیں سب سے زیادہ لگے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ وہ مولوی صاحب کی بات پہ چونکا تھا اور غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سب مہمانوں کو کھانا سرو کیا جانے لگا، جبکہ حویلی کے مکینوں کے دلوں میں خاموشی کا راج تھا۔ رخصتی بھی ابھی ہو گئی۔ اچانک سے میر اسفند کی بات پہ سبھی گھر کے افراد نے چونک کے دیکھا، اور آج ہی رابعہ بیگم نے دہلتے دل سے نے دیکھا۔ ہاں آج ہی۔ میں چاہتا ہوں کہ مزید حویلی کا محل خراب نہ ہو اور سب کے ذہنوں پہ برا اثر پڑے، اور بچے بچیاں بھی ہیں اس حویلی میں، اس لیے سب کچھ اب سادگی سے ہوگا۔ اب حیا کو رخصت کر دیں، گھر کی بات گھر میں ہی زیادہ بہتر ہے۔ میر اسفند کی بات پہ سب بڑوں نے تائید کی، اور حیا کو نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے میر سالار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ انکار کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور اسے سالار کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں اس کے بستر پہ چھوڑ کے سبھی نے باہر کا رخ کیا۔ حیا کا جی چاہا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ سالار کو سزا دینا چاہتی تھی، اب خود ساری زندگی سالار کی صورت میں سزا سہنی تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ حویلی لوٹا تو حویلی میں خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ تھکے ہارے انداز میں رات کے 2 بجے حویلی واپس آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید کسی کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ وہ اپنے صبر کا باندھ توڑ دیتا۔ اپنے غصے سے خود خائف ہوتے وہ حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کے کسی بڑے نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس پہ الزاموں کی بوچھاڑ کر دی گئی، اس کے کردار کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ کسی کو بھی معاف کرنے والا نہ تھا، سبھی اس کے گناہ گار تھے۔ وہ تلخ دل سے سوچتا۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے سے انٹر ہوا تو اپنے بستر پہ سوئی جاگی کیفیت میں حیا کو دیکھتے اس کے دماغ کی نیلی رگیں تنی، اسے دیکھتے سارے زخم پھر سے ہر ہوئے۔ وہ اس کمرے میں کیوں، کس کی اجازت سے؟ وہ یہاں آئی تھی۔ اپنی شرٹ کو کہنیوں تک فولڈ کرتا وہ آگے بڑھا، حیا کو بستر سے ایک جھٹکے سے اٹھاتا اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ گئے۔ حیا اس کی اچانک افتدا کے لیے بالکل تیار نہ تھی، وہ بری طرح لڑکھڑا کے ٹیبل پہ جا گرنے لگی، لیکن سالار نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا ہوا تھا۔
واپس اس کے وجود کو اپنے سامنے کھڑا کرتا اس کے دوسرے گال پہ بھی ایک تھپڑ رسید کیا۔ حیا کے دونوں کان سائیں سائیں کرنے لگے، گال دونوں ہی دکھ کے انگارہ ہوئے۔ ایک ہاتھ گال پہ رکھے وہ حیرت اور خوف سے سالار کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سالار نے اسے تھپڑ مارے ہیں، وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ تم جیسی لڑکی سالار شاہ کے بستر کی زینت کبھی نہیں بن سکتی، لیکن جس وجہ سے نکاح ہوا ہے نا، اس سے تو میں سچ کر کے ہی دم لوں گا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات منانے کا، اس لیے سب کیا ہے نا تم نے، تاکہ تم مجھے حاصل کر سکو، سب گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر سکو۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ سالار کی باتوں سے حیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا یہ سوچ آتے ہی حیا کے جسم بری طرح کانپنے لگا۔ سالار میرا ہاتھ چھوڑو، وہ آنسو ضبط کرتے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جو اس وقت ناممکن تھا۔ سالار نے اسے زور سے بستر پہ پٹخا۔ سالار دور رہو مجھ سے۔ وہ تھپڑ کھا کے بھی اسے دھمکی دینے سے باز نہ آئی۔ سالار اس کے اندر کی باغی لڑکی دیکھتے اپنے دماغ کی مزید شاٹ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا خم نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، نہ ہی شرمندگی۔ اس بات نے سالار کو مزید مشتعل کر دیا۔ وہ اپنی شرٹ کو کھولے بنا اسے گریبان سے کھینچ کے اتارتا اس کے سارے بٹن توڑ گیا۔ حیا کا دل اس کی اس حرکت پر ڈوب کے ابھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیا پہ اپنا جنون اتارتا یا فوراً بستر سے اٹھتی دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولتی وہ باہر نکلنے لگی کہ سالار نے ایک ہی جست میں اس کی کمر سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتی اپنے آپ سالار کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ اس کا اتنا نڈر اور بے خوف انداز دیکھتے سالار نے دانت پیسے اور اسے گردن سے جکڑے دیوار میں پن کیا۔ اس کی کمر دیوار پہ جا کھبی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ خبردار جو اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی کی تو وہ حال کروں گا جو سوچ بھی نہیں سکتی۔ چلو بستر پہ، تمہارے سارے پردے نکالتا ہوں۔ اسے جکڑتے بستر پہ بری طرح پٹک گیا۔ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی سالار اس پہ سایہ فکن ہوا، اس سہم کے پیچھے کھسکی اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم نے میرے اپنوں کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، اس کا انعام تو تمہیں دے کر رہوں گا۔ جو الزام تم نے مجھ پہ لگایا ہے اسے اب سچ تو کرنا ہے نا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی گردن پہ جھکتا زور سے کاٹ گیا کہ بے اختیار حیا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ سالار نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ ایک ہی پل میں اس کی گردن کو داغدار کر گیا۔ وہ تو اس کے چھونے سے ہی لال ہو رہی تھی۔ اس کے جسم بہت ہی نازک تھا اور سالار اتنا ہی بے رحمی سے اس کی کی سزا اسے دے رہا تھا۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جمائے اسے پیچھے ہٹاتی رہی، لیکن سالار نے اس کی دونوں کلائیوں کو تکیے کے اوپر پن کر کے خوخار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں کیا تم نے؟ سب بولو، کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں کب تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہوا تھا؟ کب تمہیں بری نظر سے دیکھا؟ کیوں میرا کردار داغدار کیا؟ وہ چلا اٹھا۔ حیا سہم کی آنکھیں میچ گئیں۔ آنکھیں کھولو اور جواب دو مجھے۔ اس کا جبڑا سختی سے تھامے پھنکارا۔ مجھے معاف، وہ مشکل بولی۔ معاف کسی صورت نہیں، تم نے تو رشتوں کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ میرے بھائی کی بیوی بنتے بنتے تو میرے بستر پہ پہنچ گئی، اس پہ خراج تو بنتا ہے نا۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو توڑتا تیشم آیا۔ جو تھپڑ اسے اپنے بابا سے پڑے تھے اس کا حساب تو اب حیا نے دینا ہی تھا۔ اس نے تو لائٹ بھی آف نہیں کی۔ وہ کول ڈاؤن بندہ آج واقعی ظالم بن گیا تھا اور ظلم کرنے پہ مجبور کرنے والی زبردستی اس کے نکاح میں آئی لڑکی تھی جس سے آج وہ اپنی قربت کی مار مرنے والا تھا۔ پلیز سالار مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ روتے بلکتے اس سے منتیں کرنے لگی۔ تم مر جاؤ، تم جیسی لڑکی کا زندہ رہنا اس زمین پہ بوجھ ہوگا۔ اچھا ہوگا تم جیسا ناپاک وجود ختم ہو جائے۔ بہت بے درد بنا ہوا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی آنکھوں اپنے لیے نفرت دیکھتی وہ اپنا سانس روک گئی۔ اس کا ہاتھ اب مزید آگے بڑھے کہ حیا سانس لینا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ سالار سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آنکھوں میں خاموش آنسو لیے وہ سالار کو اپنے جسم پہ غصہ اتارتے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بالکل بھی نہیں شور نہیں مچا رہی تھی اور نہ ہی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہوتے سالار نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی دھڑکنوں کی حرکت رک چکی تھی، وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ سالار کا دل ایک لمحے کو ڈوب کے ابھرا۔ اس کے گال پہ تھپکے دیتے وہ ہوش دلانے لگا۔ حیا سانس لو، اس کے لہجے میں فکر تھی۔ اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا جبکہ حیا اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ سالار نے جھک کر اس کے لبوں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور ایک ہی پل میں اس کی سانسوں کو اپنی طرف کھینچا کے وہ گہرا سانس بھرتی سالار کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ وہ واقعی اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سالار نے سانسیں بخشی تو اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی سالار کو مدہوش کر گئی۔ اس کا یوں اپنے لبوں سے لپٹ جانا سالار کو الگ دنیا میں لے گیا۔ وہ پاس پڑے ریموٹ سے لائٹس ڈم کرتا اب کی بار حقیقت میں اس کے 14 طبق روشن کروا گیا۔ اس کے حسن کے آگے وہ زیر ہوا تھا۔
وہ قیامت خیز حسن رکھتی۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی مزاحمت پر سالار کی گرفت اس پر مزید سخت ہوتی جاتی تو آنکھوں سے آنسو بہاتی ہچکیاں لینے لگی۔ کیا ہوا؟ کسی پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن اس الزام کا درد سہنا کتنا مشکل۔ اس بات کا الزام لگایا نا تم نے مجھ پہ، اب احساس ہوا کتنا درد ملتا ہے۔ حیا نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو میری طرف۔ اس کے جبڑے کو غصے سے دبوچے اپنی جانب کیا تو وہ بلک اٹھی۔ پل پل گزرتی رہا، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت اجاگر کرتی رہی، اور ایسی نفرت جس میں وہ دونوں ہی بھسم ہو جانے والے تھے۔ زہران حویلی چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کے اندر کی تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اب اگر وہ حویلی میں رہتا تو شاید گٹ گٹ کے مر جاتا۔ میر فرمان نے بہت دفعہ اس کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ ازحد پریشان تھے، ساری رات وہ اسے ایک ہی بات سوچتے رہے۔ نہ جانے خواہ ان سے غلطی ہوئی کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے حرکت کی، پر ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ سالار ان کا فرما بردار بیٹا تھا، وہ کیسے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہے، پر وہ سمجھ نہ پا رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی شاہ حویلی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ زران اپنی آفس کی کسی لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آیا۔ داجان اسے دیکھتے غصے سے بھڑک اٹھے تھے، جس پہ اس نے بے انتہا بدتمیزی کی۔ اوپر ریلنگ کے پاس کھڑے سالار نے یہ منظر بہت غور سے ملاحظہ فرمایا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، جیسے اسے نیچے ہو رہے تماشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے کیسے بھی کسی بھی لڑکی کو تم اٹھا کے نکاح کر کے حویلی لا سکتے ہو؟ ہم شاہ خاندان سے ہیں، اور یہ لڑکی داجان یہ میری بیوی ہے، اب اس کی پہچان بھی میرے نام سے ہوگی۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولا، میں نہیں مانتا اسے ہمارے خاندان کی بہو۔ داجان کی کڑک دار آواز گونجی، لیکن میر فرمان اور میر اسود نے انہیں کول ڈاؤن کیا، جبکہ زہران بھی حد سے زیادہ تجاوز کرتا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بات کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آئی لڑکی عزت والی ہے، نکاح کر کے آئی ہے، آپ کی پوتی کی طرح نہیں کہ بڑے بھائی سے شادی ہونے والی اور چھوٹے کے ساتھ ناجائز تعلق۔ زہران شاہ! اچانک سے فرمان شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا، جسے زہران نے تھامتے وہیں روک دیا۔ ریلنگ پہ رکھے سالار کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ میر فرمان کی آنکھیں شوق کسی کیفیت سے پھیلی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کے بیٹے نے ان کا ہاتھ روکا۔ کل انہوں نے سالار پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن مجال تھا کہ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ روکا یا ان کی آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کی، پر آج سامنے کھڑے میر زہران شاہ نے ان کا مان ہی توڑ دیا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ہاتھ خود بخود پہلو میں گرا۔ مجھ پہ آئندہ کبھی ہاتھ مت اٹھائیے گا، مجھے عادت نہیں فضول میں مار کھانے کی۔ ان کی آنکھوں میں گھستا اپنی بیوی کا ہاتھ تامے سیڑھیاں چڑھتا، سامنے سالار کو دیکھتا اپنا رخ پھیر گیا، جبکہ سالار کی نظریں اب بھی اپنے باپ پہ تھی، جنہوں نے وہیں دادا جان کے پاس بیٹھتے اپنا سر تھاما، جبکہ سالار خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے بابا دادا جان کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو کچھ زہران نے کہا اور کیا، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کمرے میں آتا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ حیا ابھی تک بستر میں ہی تھی، گہری نیند میں اس وقت سالار کو سیخ پا کر گئی۔ حویلی کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے دو بدو کروا کے وہ خود کتنے پرسکون سو رہی تھی۔ سالار کے غصے کی رگ تنی اور اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹا گیا۔ اس کا بکھرا سراپا دیکھتا وہ اپنے لب بے دردی سے بھیج گیا۔ وہ اس کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اوپر کے دو بٹن بھی کھلے تھے۔ سالار نے اپنے امڑتے جذبات پر قابو پایا اور اسے نیند سے جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اس کے کندھے سے جا لگی۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اگلے لمحے اپنے سالار کو غصے میں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا اسے سالار سے خوف کرنے پہ مجبور کر گیا۔ کتنی ڈھیڑ اور بے شرم ہو تم! اتنا بڑا گیم کھیل کے سب کو ایک دوسرے سے لڑوا کے تم کیسے سکون سے سو رہی ہو؟ اس پہ پھنکارا۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسا ہو سالار، تم نے مجھے مجبور کیا۔ تم نہیں آپ۔ اس کا جبڑا پھر سے بے دردی سے دبوچ کیا۔ حیا کو لگا اس کو جبڑا آج ٹوٹ ہی جائے گا، آئندہ بدتمیزی سے بات کی تو زبان سلامت نہیں رہے گی۔ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا اسے بھی چھوڑ گیا۔ وہ یکدم بستر پہ گری۔ کاش ہمارے مذہب میں ایک قتل کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارا قتل کر دیتا۔ سالار نے اتنے غصے سے بولا کہ حیا سہم کے پیچھے ہٹی۔ تو مار ڈالو، رات کو اپنی وحشت اپنا جنون اوپر میرے کرتے تمہارا دل نہیں بھرا تو مار دو۔ اس کی پھر سے بدتمیزی کرنے پر سالار نے اس کا گلا دباتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگایا۔ حیا کی آنکھیں ابل کے باہر آئی، جبکہ سالار نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ہلکی ہی رکھی۔ پھر بھی وہ سہ نہ سکی، لیکن جب نظریں اس کے جسم سے نظر آتے دکھائی دی تو نشانات پہ پڑے تو ایک دم اسے چھوڑ گیا۔ وہ کھانستے ہوئے نیچے بستر سے ہوتی زمین پہ بیٹھتی چلے گی۔ کوشش کرنا میری آنکھوں کے سامنے کم ہی آنا، ورنہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا باتھ روم کی جانب بڑھتا، جبکہ حیا وہیں بیٹھتی سے سک گئی۔
وہ سالار سے بدلہ لینے کی خاطر کس حد تک چلی گئی تھی کہ اپنے آپ کو تکلیف بلکہ ساری زندگی کے لیے اس نے سالار کے روپ میں تکلیف سہنی تھی۔ آئی ہیٹ یو سالار شاہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے روتی چلی گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور گزرتا چلا گیا۔ زران اور سالار ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ زران تو سالار کی شکل تک نہیں دیکھتا۔ دوسری طرف سالار اور حیا نے ایک دوسرے کے اس دن کے بعد دیکھا نہ تھا، نہ منہ لگایا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتے۔ سالار، وہ جو آج جلدی پولیس اسٹیشن سے گھر آ گیا تھا، اپنی موم کی پکار سنتا وہ سیڑھیاں چڑھتا رکا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا کہ اس کی ماں نے آج 2 ماہ بعد اسے پکارا۔ وہ پلٹ کے انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، ان کے لہجے میں محبت محسوس کرتا اور ڈھیلے قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ اس کا ہاتھ تھامے صوفے پہ بیٹھتی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ کیا ہوا مما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنی ماں کے آنسو دیکھتے تڑپ کے بولا۔ سالار بیٹا، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی مما، میں سن رہا ہوں۔ حیا کو معاف کر دو بیٹا۔ ان کی بات سنتے سالار ایک پل کو چونکا۔ کیا مطلب؟ سالار، وہ شرمندہ ہے، اس نے جو بھی کیا وہ… مما کاش وہ شرمندہ ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اسے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہ اپنی اولاد کی خاطر بھی معاف نہیں کرو گے؟ ان کے الفاظ پہ اور پھر سے جھٹکا۔ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں سالار، وہ ماں بننے والی ہے، اور اب اسے یہ بات پتہ چلی ہے۔ اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ مما، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا۔ پلیز میرے بچے، ہم جان گئے ہیں اس دن تمہارا قصور نہیں تھا۔ سب کچھ حیا کے نہ سمجھے اور غصے کے نظر ہوا۔ مما، اب مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت گزر گیا، اب آپ پلیز اس ٹاپک کو چھوڑ دیں۔ وہ سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فاطمہ بیگم وہی بیٹھتے گہرے سانس بھر گئی۔ سالار اندر داخل ہوا تھا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ 2 ماہ سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس کے اندر بھی بیوی والے جراثیم جاگ چکے تھے۔ پہلی رات کے بعد وہ اس کے قریب ہی نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، لیکن سالار نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ تم پریگننٹ ہو؟ یہ بات مما کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنکھوں میں سرد پنلیوں سے دیکھتے بولا۔ میں نے نہیں بتایا۔ وہ سر جھکاتے وہیں بستر پہ بیٹھی۔ اس کا دل پھر سے دکھنے لگا۔ بجائے باپ بننے کی خوشی کا اظہار کرنے کے، وہ صرف سوال و جواب کر رہا تھا۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ اس کے قریب آتا اس کے چہرے کی زاویوں کو بدلتا دیکھ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکوے دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ ان نظروں سے مجھے ایسے مت دیکھو حیا، اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ یہ بچہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کھڑے ہوتے اس کی دو بدو ہوتی آنکھوں میں آنسو لی بولی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ تم ہر بات کا الٹا مطلب کیوں لیتی ہو؟ بچے کی ذمہ داری سے کب میں منہ موڑ رہا؟ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں جو تم مجھے اس طرح دیکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، جبکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو۔ جانتی ہوں میں قصوروار ہوں، بہت بری ہوں، سب کچھ میں ہوں۔ چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس سے دور ہوتے بولی کہ سالار نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ حیا اس کی اتنی قربت پہ دل ہی دل میں اس کے لیے اپنے جذبات کو بدلتا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے شور کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے اور آگے پیچھے باہر نکلے۔ ریلنگ کے پاس کھڑے ہوتے وہ دونوں نیچے اپنے ناموں کو سنتے ٹھٹکے۔ جرت کیسے ہوئی حیا کہ اس طرح جھوٹ بول کے سالار کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کی؟ میں مار دوں گا اسے، لے کے آؤ اسے باہر۔ اسفند شاہ کا غصہ بری آواز سنتے حیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ بے اختیار اس نے سالار کی کلائی کو تھاما۔ سالار اس کا ہاتھ اپنے بازو پہ محسوس کرتا ہوش میں آیا۔ زران اور اس کی بیوی وہی موجود تھے۔ آج انہیں بھی حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے آپ کی بیٹی کو جان سے مار دوں۔ ہم دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا۔ زران حقیقت جان کے اونچی آواز میں للکارا، جس پہ سالار نے بامشکل خود پہ قابو پاتے اپنے اندر ابھرتے غصے کو قابو کیا۔ اس پل ان کی نظریں سالار اور حیا پہ جا ٹھہری۔ سالار بیٹا، وہ دونوں نیچے آنے لگے۔ حیا نے اس کی بازو کو سختی سے تھامے رکھا تھا۔ اس وقت وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اسے اپنی ماں اور ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے تو کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن زہران کی بیوی جس نے ساری بات سنتے زہران کو بتا دیا۔ زہران نے پوری حویلے میں کہرام مچا دیا۔ اسے رہ رہے کہ حیا پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے اتنی بڑی سازش کھیلی اور سب کو برباد کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زہران جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا کہ سالار کو راہ میں حائل ہوتا دیکھ وہیں تھما۔ میری بیوی سے دور رہیں۔ اس کا سرد انداز سب کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ سالار، اس نے ہم سب کو برباد کیا، تمہارے کردار کو داغدار کیا، اور تم اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ اس کا تو میں منہ تھپڑوں سے لال کر دینا چاہیے۔
اس کی اتنی جرأت! بس سلار کی دہاڑ اتنی اونچی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑی حیا بھی بری طرح کانپ گئی۔ میری بیوی ہے، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، ہاتھ توڑ دوں گا۔ سلار کی دہاڑ پہ زران خود پہ بامشکل ضبط کے اسے دیکھنے لگا۔ سلار، ایسی بیٹی اللہ کسی کو نہ دے جس نے پورے خاندان کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ اسون شاہ بھی زران کے ہم خیال تھے۔ میری بیوی کے لیے کوئی کچھ بھی برا کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لے چچا جان۔ بیٹا وہ قصوروار، اس نے اوپر الزام، جبکہ تم بے گناہ تھے۔ جان کی نرم لیکن شکست خوردہ آواز سماعت میں گونجی تو سلار اپنے تیز سے بامشکل قابو پاتے ان کی جانب مڑا۔ اگر قصوروار حیا کا ہے تو یہاں موجود سب افراد کا ہے۔ کیا مجھے جانتے نہیں تھے آپ؟ یا مما کو اپنی تربیت پہ شک تھا؟ یا بابا جان کو اپنے خون پہ بھروسہ نہیں تھا؟ یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو بے غیرت سمجھ بیٹھا؟ کیوں آپ سب نے کیوں یقین کیا؟ آپ سب کا بھروسہ کانچ کے مانند تھا جو ذرا سی ٹھوکر پہ ٹوٹ گیا۔ پھر کون کیا کہتا کیا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ سلار کی باتوں پہ سبھی کی سر جھکے تھے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، کسی نے بھی اس پہ یقین نہ کیا تو وہ کیسے سب کو معاف کرتا؟ ہمیں اس لڑکی نے گمراہ کیا، بہت بڑی ہے وہ آپ سے۔ اب کی بار وہ باپ کی طرف مڑا۔ آپ سب اتنے بڑے اور سمجھدار ہو کہ اس کی باتوں پہ یقین کیسے کر گئے؟ یہ سب باتیں کر کے تم حیا کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہو تو سن لو، یہ کوشش ناکام ہے، اسے معافی کسی صورت نہیں ملے گی۔ زران کی بات پہ سلار کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ میرے ہوتے آپ میری بیوی کو انگلی سے بھی ٹچ کر کے دکھائیں، پھر بتاؤں گا سزا کیا ہوتی ہے۔ سلار کا سخت جنونی انداز زران کو پیچھے داب کھانے میں مجبور کر گیا۔ جو گزر گیا اس سب کو اب کوئی بھی دہرائے گا نہیں۔ آپ حیا کو معاف کریں گے؟ میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ سلار کی بات پہ زران اور باقی سب کو پتنگے لگے۔ ہمیں معاف نہ کرنے والے، اپنی بیوی سے تو حساب لو جو اپنے کردار اور تمہارے کردار کی دھجیاں اڑائی، بے شرمی۔ زران بھائی، زران کے قدموں کو پھر سے سلار کی للکار بھی رکا۔ سلار نے اسے دونوں ہاتھوں سے پش کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ آپ پہ اٹھے بھائی، اگر بھائی کی گربان تک پہنچا تو کچھ نہیں بچے گا۔ دور رہے میری حیا سے۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتے دہڑا۔ حیا کی آنکھیں تو نیر بہاتی اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی اتنی بڑی گناہ گار تھی، وہ پھر بھی اس کا سائڈ لیتا سب کے سامنے مضبوط چٹان بن کے کھڑا تھا۔ حیا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا اور پھر وامٹ کر کے اس کی جان ادھوری رہ گئی۔ جب تک سلار کے سہارے کھڑی ہوتی وہ بہتر تھی، لیکن سب کو اپنے خلاف دیکھتی ماحول کا تناؤ محسوس کرتی۔ اب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سلار نے اسے فوراً آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھتی وہ روتے مسکرائی۔ سلار اسے اپنے باہوں میں بھرتا بنا کسی کی پرواہ کیے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ سبھی نے ان کو بس دیکھتے رہ گئے۔ رابعہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے سلار کو دیکھتی آسودہ سا مسکرا دی۔ زران کی جگہ اللہ نے سلار کو اس کا محافظ چنا۔ اللہ کے فیصلے سے تو آج وہ خوش اور مطمئن تھی۔ کمرے میں لاتی وہ اسے بستر پہ لٹاتی پیچھے ہوا۔ سلار، وہ واپس پلٹا کہ اس کی آواز پہ رکا۔ وہ فوراً اسے اٹھتی، اس کے سینے سے اتنے زور سے جا لگی کہ ایک پل کو سلار ذرا کا ذرا پیچھے ہوتا ٹیبل کے ساتھ لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی بے تحاشا، اور سلار اسے خود سے لگا دیکھ بالکل سپاٹ تھا۔ سلار نے اس کی باہوں کو بہت آرام سے خود سے دور کیا۔ اسے سختی اسے دیکھنے لگی۔ وہ رخ پھیر گیا۔ حیا نے اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن اس کے لب بالکل خاموش تھے۔ اور سلار نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ اپنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو مانتی اسے دل سے اپنا چکی تھی، کیونکہ وہ تھا ہی چاہے جانے کے قابل۔ کیسے نہ اس سے پیار کرتی؟ پیار سے زیادہ شاید وہ عشق کرنے لگی تھی۔ اس کا یوں سرد انداز سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سلار معاف کر دو، اس کی پشت سے اپنے گال کو لگائے معافی مانگ رہی تھی، لیکن سامنے والا سخت دل ہو چکا تھا۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل یہاں سے دوسرے شہر جانا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس کے آنسو پوچھتا سادہ لیکن سرد لہجے میں بولا اور ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ اس کی بات سنتی وہ شوق میں چلی گئی۔ اسے چھوڑ کے جا رہا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے ضرورت تھی اس کی محبت کی، اس کی چاہت کی، اس کی کیئر کی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ وہ نہیں رہ سکتی تھی اس کے بنا۔ وہ صبح صبح جا رہا تھا۔ وہ بیگ لے نیچے اترا۔ رات جان کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو رکا، پھر ان کے پاس آیا۔ حیا وہیں اوپر کھڑی روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے اتنی بڑی سزا دے کے جا رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس وقت سبھی حویلی میں موجود تھے۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے، لیکن وہ سب سے ناراض تھا، اس لیے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے روک پاتی۔ فاطمہ بیگم نے اس نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا۔ آنسو نہیں بہانے، حیا کا خیال رکھیے گا، میری امانت ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ماں کو آنسو پوچھتا ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے حیا کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کر گیا۔ اگر تم نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، زران نے غصے سے اسے رکنے کی غرض سے بولا، جبکہ سالار کو اس کی بات پہ پھر سے غصہ اود آیا۔
وہ یہیں رہے گی، گھر اس کا بھی ہے۔ اگر کسی نے اسے تکلیف دینے کا سوچا تو میں زندگی بھر کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ ترس جائیں گے آپ سب، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کی باتوں پہ اوپر کھڑی حیا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جا رہا تھا، قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ ویسے ویسے حیا کو اپنی سانسوں میں الجھن محسوس ہوئی اور اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس کرتی وہیں گری تھی۔ حیا! رابعہ بیگم کی پکار پہ وہ سبھی اس کی جانب بڑھے، جو ریلنگ کے پاس گری بے ہوش پڑی تھی۔ دہلیز کے باہر قدم رکھتا سالار اپنے قدم روک گیا، پلٹ کے حیا کو دیکھنا چاہا۔ اس کا بے ہوش وجود دیکھتا وہ ہاتھ میں تھاما بیگ زمین بوس کر گیا اور بھاگتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ باقی سب بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھے، لیکن سالار اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی نبض رک رک کے چل رہی تھی۔ اسے باہوں میں بھرے ہاسپٹل بھاگا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ پیشنٹ نے بہت سخت سٹریس لیا ہے، اس حال میں آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ شکر کریں نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، ورنہ ماں اور بچوں کی جان کو خطرہ تھا۔ بچوں؟ سالار نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، شی از گوئنگ ٹو بی دا مدر آف ٹوئنس۔ ڈاکٹر کی بات پر دل تھام کے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اتنی بڑی خوشخبری! وہ سنتا آنکھیں موند گیا۔ وہ جڑواں بچوں کا باپ بننے والا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ بیٹا، حیا کا ہم جتنا بھی خیال رکھ لیں، لیکن جو تمہاری ضرورت ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی آخری غلطی سمجھ کے اسے معاف کر گیا۔ رابعہ بیگم نے سالار کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ گہرا سانس بھرتے حیا کے روم کی جانب بڑھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے لگا سالار جا چکا ہے، پر اسے اپنے سامنے دیکھتی وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ آپ؟ وہ بمشکل اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ سالار نے اسے تھامے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسے جاتا حیا؟ تمہیں اور ہمارے بچوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ اتنا بڑا دل نہیں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے معتبر کر گیا۔ حیا کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا۔ وہ سالار کے سینے سے لگی پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔